زمین پر اترنے والا بہت بڑے سائز کا ایک پرندہ تھا، پر اس کے پیچھے ایک اور پرندہ زمین پر اترا۔ یہ دونوں نر مادہ تھے۔ دونوں نے شہریار کو سوئے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے، دیکھو وہ بندہ مل گیا جو روزانہ ہمارے بچوں کو ہلاک کر جاتا تھا۔ اسے آج ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، مگر نہ جانے کیوں یہ ہمارے بچوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آج اس کی موت اسے یہاں لے آئی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں سوئے ہوئے شہریار کی طرف بڑھنے لگے۔ درخت پر بیٹھے پرندوں نے جب یہ دیکھا تو شور مچانا شروع کر دیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، اس نے تو ہماری جان بچائی ہے۔ اصل دشمن تو وہ مرا پڑا ہے۔ دونوں پرندوں نے دیکھا درخت کے قریب ہی ایک بہت بڑا سانپ مرا پڑا تھا۔ ان پرندوں کے بچوں نے ساری کہانی اپنے ماں باپ کو سنا دی اور اپنے ماں باپ کو ساری حقیقت بتا دی۔ حقیقت جان کر دونوں پرندے، نر اور مادی، اپنی اپنی سوچ پر شرمندہ ہوئے۔ اب ان دونوں نے آگے بڑھ کر شہریار کو اٹھایا۔ شہریار ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے تو بڑے بڑے آفت نما مخلوق کھڑی ہے۔ دیکھنے میں وہ پرندے تھے مگر کسی لمبے تڑنگے جن یا دیو سے کم نہیں تھے۔ شہریار ڈر گیا مگر ان پرندوں نے شہریار کو کچھ نہیں کہا۔ ان میں سے ایک پرندہ جو کہ زیادہ بڑا تھا، اس نے شہریار سے کہا، اے آدم زاد، کون ہو تم اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ شہریار کیونکہ جنگل کی زبان سمجھتا تھا اور وہیں کی جم پل تھا، اس لیے بڑی آسانی سے پرندوں کی زبان سمجھ گیا۔ اس نے اس پرندے سے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور ایک عجیب منزل کی تلاش میں ہوں۔ پرندے نے شہریار سے کہا، کیسی منزل؟ شہریار نے پرندے کو اپنی بات بتانی شروع کر دی۔ دونوں پرندے شہریار کی بات کو تفصیل سے سنتے رہے۔ شہریار کی بات ختم ہوئی تو بڑے والا پرندہ کہنے لگا جو کہ نر تھا، دیکھو شہریار، میں ایک ایسا پرندہ ہوں کہ کسی جن یا دیو سے کم نہیں ہوں۔ میں نے بہت سفر کیا ہے، اس قدر سفر کیا ہے کہ میں مہینہ مہینہ گھر ہی نہیں آیا۔ یہاں سے آگے بہت سے علاقے میں نے اپنی زندگی میں دیکھ رکھے ہیں، مگر میں نے بھی کبھی کسی گل اور صنوبر کا ذکر نہیں سنا ہے، اور نہ ہی مجھے کسی گل اور صنوبر کے بارے میں پتہ ہے۔ لیکن تم نے ہم پر احسان کیا ہے تو تمہیں ایسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اپنے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ساتھ لے لیتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں گل اور صنوبر کی داستان تک ضرور پہنچائیں گے۔ یہاں سے تقریباً 20 دن کی مسافت پر میرا ایک دوست ہے، وہ اپنے علاقے سے آگے کے علاقے جانتا ہے۔ کوئی انسان اگر اس کے پاس جانا چاہے تو جو سفر میں 20 دن میں کروں گا وہ انسان 5 سال میں طے کرے گا۔ کیونکہ میں ایک پرندہ ہوں اور بہت تیز رفتار سے پرواز کرتا ہوں تو 5 سال کا سفر میں 20 دن میں طے کروں گا۔ اس کے پاس چلتے ہیں کیونکہ وہ اس سے اگلے علاقوں میں پرواز کرتا ہے، تو مجھے امید ہے شاید وہ گل اور صنوبر کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکے اور گل اور صنوبر کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہو۔
شہریار سے یہ بات کرنے کے بعد نر نے اپنی مادہ کو بچوں کا خیال رکھنے کا کہا اور اپنے ایک بچے کو ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ بچہ اتنا بڑا نہیں تھا، ابھی اڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے دونوں ہی اس پرندے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ اس کا نام سین مرغ تھا۔ اس کا قد 25-30 فٹ بلند اور دونوں پر بہت بڑے بڑے تھے۔ شہریار اور پرندے کا بچہ دونوں ہی پر بیٹھ گئے اور مضبوطی سے پروں کو تھام لیا۔ نر نے آسمان میں پرواز شروع کی اور روانہ ہو گیا۔ شہریار کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ تیز رفتار آندھی کی طرح سفر کر رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی منزل کیا ہے۔